الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کے معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا چینل آپ کی خدمت میں بہت ہی مجرب اور فضیلت والا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے، جس کے عمل سے وہ ہمارے بہن بھائی جو مشکلات کا شکار ہیں، پیسے کی کمی کے باعث انہیں روزانہ تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ بس اس عمل کے لیے زیادہ کچھ نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہو اس وظیفہ کا ورد کر لینا اور پھر اس وظیفہ کے کمالات دیکھنا، اس کی برکات کو دیکھنا۔ اور اگر اس وظیفہ کو رجب، شعبان اور رمضان میں پابندی کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہ آئے گی، رزق کی وجہ سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا پڑے گا، رزق آپ پر برستا رہے گا۔ اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہی رہتا ہے، کبھی اس کو خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے تو پیسوں کی کبھی ریل پیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو بھی نہیں ہوتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے ہی دم تک یہ ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن انسان کا اصل کمال تو یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اس کی طرف سے بھیجی جانے والی ہر حالت میں خوش رہے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ صرف اللہ کے در سے ملتا ہے۔ جب کبھی بھی مشکلات پریشانیاں گھیر لیں تو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، اس کے آگے سجدے کریں اور اپنے مسائل پیش کریں، اللہ کریم سے مانگیں۔ وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کی ذرا سی آزاری پر اس کی دعاؤں کو سن لیتا ہے اور اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو آج کے وظیفہ کے لیے کرنا یوں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی کرنی ہے، اور وہ درود پاک ہے: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس درود پاک کی فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کر لینی ہے۔ روح البیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایک جگہ اور روایت ہے کہ جو اس درود پاک کا ورد کرتا ہے اس کی روزی ذلیل و خوار ہو کر اس کے پیچھے کھینچی چلی آتی ہے، یعنی ہر حال میں اس کو روزی مل کر رہتی ہے۔ اگر اس درود پاک کو جتنا پڑھا جائے اتنا ہی رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ رزق کو بڑھانے والا درود شریف ہے۔ اس درود پاک کو نعم البدل صدقہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ کے سوا کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس صدقہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ دعا میں یہ درود پاک پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر یہ درود پڑھا کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، کیونکہ کوئی مصیبت، کوئی آفت صدقہ سے آگے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتی۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس پر آنے والی مصیبت رک جاتی ہے، اس پر جو بھی بلا آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ جب اس درود پاک کو پڑھیں گے تو ہر مصیبت پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور یہ درود پاک آپ کو مالا مال کر دے گا۔
اگر آپ بہت زیادہ تنگی کا شکار ہیں تو اس عمل کو روزانہ کا وظیفہ بنا لیں، اور رجب کے جتنے دن رہ گئے ہیں اور شعبان اور رمضان میں اس عمل کو کریں گے تو آپ کے پاس رزق کی ریل پیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین آپ پر رزق کے خزانے برسا دیں گے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، رزق بڑھانے کے لیے اس سے افضل درود آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ یہ سب سے بڑا، سب سے افضل درود ہے جو رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔